کتاب سے پڑھ کے آئی ہو، 12-13 عالمہ بن کے آئی ہو، مجھے بتاؤ سسر تو دور کی بات ہے، شوہر کو بھی اچانک جھانکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ تقویٰ اور ہے میرے چاند، فتویٰ اور ہے۔ تقویٰ فتویٰ تو یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تقویٰ یہ ہے اگر اس کا جسم کھل جائے تو پردے تمہیں ڈالنے کو چاہتے۔ بابا کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جب آنکھ سے آنسو نکال لے توبہ قبول ہے، یہ کہہ رہا ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں توبہ قبول ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کی کیفیت ہو جائے کہ اندھا گناہ نہیں کروں گا توبہ قبول ہے۔ وہ کہہ یہ اللہ کے بندے تو اپنی باتیں کریں، مجھے کیوں میرے یار سے ملاقات کے اندر پریشان کر رہا؟ وہ کہنے لگے نہیں بیوی تیری مہربانی اسی یار سے پوچھ کے بتا دے توبہ کیسے قبول ہو۔ رابعہ بصری یوں دھیان کرو اوپر اور ہنسنے لگی، اچھا حسن بصری اگر انسان کے آنسو نہیں نکلیں گے تو کیا اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حسن بصری رو کے کھڑے نہیں ہوں گے، مالک بن دینار کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ شفیق بلخی نے اندر جھانک کے دیکھا کہ سچی توبہ کری کہ جھوٹی توبہ کری، کہ وہ کیا کہہ رہا؟ وہ تو کہہ رہا میرے بندوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو، میرے بندوں کو توبہ کے لیے میرے پاس آنے کے لیے اتنی مشقت میں نہ ڈالو۔ وہ تو کہہ رہا جب بندہ سچے دل سے منہ سے نکالتا ہے اللہ معاف کر دے، ہونٹ اس کے جڑتے نہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ اب باتوں میں آخری بات آپ حضرات سے کر کے جا رہا ہوں، یہودیوں کو گالی دو بڑھتا ہے، انہیں میرے عزیزوں برا دیکھو بڑھتا ہے، کافروں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، کراڑوں کو دیکھو، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے مخالف ہیں، ان کو گالی دے دو، ان کے گستاخ، ان کو گستاخ کہہ دو جائز ہے۔ میرے عزیزوں اگر وہ گستاخی کر دیں، وہ مکہ مدینے کی بے حرمتی کر دیں، قرآن کی بے حرمتی کر دیں، وہ کافر ہے۔ تم تو جانتے ہو، تمہیں بھی پتا آمنہ کے لال کے شان کیا، آمنہ کے لال کا شان کیا ہے، مجھے بھی پتا قرآن کی عظمت کیا ہے، مجھے بھی پتا جو نبی کے طریقے سے منہ موڑے گا وہ خدا اسے اپنے طرف سے دھتکار دے گا، دنیا آخرت میں اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ تو کافر تھے، وہ تو کھلا کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا انکار کر رہے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو روزانہ نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تمہارے سامنے میرے نبی کی زندگی ایک آئینے کی طرح، مصر کتاب کی طرح ہے۔ میرے عزیزو تم بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو ہے کافر سارے، ان کی تو پڑھتی ہے، وہ قرآن کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، حضور کو، ہم تو مسلمان ہو۔ تیرے میرے نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کیوں کرنی شروع کر دی؟ تیری میری بیٹی نے اماں فاطمہ کا دیا، ماں زہرا کا دیا، سیدہ خدیجہ کو جو تحفہ پردے کا نبی نے دیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بسور والوں کو بعد میں کہنا، اللہ اکبر، نروال والوں کو بعد میں کہنا، پہلے اپنی بیوی عائشہ کو کہہ دے، پہلے اپنی بیوی جویریہ کو کہہ دے، اپنی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم کو کہہ دے، اللہ اکبر، چہرے کے اوپر پردہ ڈالو۔ اگر اہل البیت جیسی غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عورتوں کے اوپر پردہ جائز تھا تو تیری میری دی، تیری میری بیوی ماں کو بغیر پردے کے گھر سے اجازت دے، بغیر پردے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، آپ کی سیرت صورت کا دشمن ہے، اس نے ایسے ہماری ذہن سازی کر دی، اپنے طریقوں کو تو اچھا کر دیا، آمنہ کے لال کے طریقوں کو ہماری نظروں کے اندر برا کر دیا۔ معافی انہیں نہیں، معافی ہمیں مانگنی چاہیے۔ وہ تو ہے کافر، وہ تو ہے کافر، انہیں کیا پتا گستاخی ہوتی ہے، اب مسلمان ہو کے حضور کی گستاخی کر رہے، خدا سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نو مالک کائنات تیری میری اس لاپرواہی کو دیکھ کر ایسا ناراض ہو کہ رحمت والی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے۔ آج زندگی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہتا خدا ہے پاک کی قسم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا۔ آج کافروں کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، یہ سارے کا سارا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی دین کے اوپر صدقہ ہے۔ وما کان اللہ ليعذبهم وانت فیہم، محبوب جات رہے ہو، قیامت کی صبح تک تیرا نام باقی رہے گا، مجھے کبریائی کی قسم ہے، تیرے نام کی برکت کو دیکھ کر میں کسی کو اکٹھا آزاد بھی کوئی نہیں دوں گا۔
میرے عزیزوں جس کے نام کا خدا حیا کرے اللہ اکبر فرمایا اللہ اکبر جس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو آج میرے عزیزوں بے اولادی کا وظیفہ سن لو اللہ تمہارے کام میں برکت دے اللہ تمہارے گھروں کے اندر نسلوں کے اندر عابد پیدا کر دے بے اولادی کا وظیفہ سن لو فرمایا جس کے اولاد کوئی نہیں اگر اسے حمل ہو جائے ماہواری کے دن اوپر ہو جائے اسی وقت نیت کر اللہ بیٹا دے تو نام محمد رکھوں گی اللہ میرے عزیز کی برکت سے گھر میں بیٹا عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم دوستو بزرگوں جس کے نام کے اللہ اتنی قدر کرتا ہے اس کے مبارک طریقوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا پھر آج سارے میرے ساتھ مل کے فیصلہ کرو اپنے طریقوں کو اپنی منمانی کو چھوڑیں گے مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانیں گے اللہ کو ویسے مانیں گے جیسے آمنہ کلال بتا کے گیا حضور کو ایسے مانیں گے جیسے خدا بتا کے گیا سنت اور بدعت کے اندر کیا فرق ہے سنت یہ ہے کہ حضور کو حضور کی مرضی سے ماننا بدعت یہ حضور کو اپنی مرضی سے ماننا آج ہم مانتے ہیں حضور کو اپنی مرضی سے جس دن میرے عزیزوں حضور کو حضور کی مرضی سے ماننے لگ جائیں گے خدا پاک کی قسم تجھے ان گلیوں کے اندر باعزید مستعمی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام کرتے نظر آئیں گے رائبٹ کا میرا عزیزوں اجتماع ہے ارے انشاءاللہ تعالی جاؤ ایک میلہ لگے گا جہاں لکیرانی سرکس نہیں ہوگی جہاں موت کا کنواں نہیں ہوگا جب میرے عزیزوں کھجڑوں ہجڑوں کا ناچ نہیں ہوگا جب میرے عزیزوں ناچ ڈرنا نہیں ہوگا ایک میلہ لگے گا جہاں تہجد کے سجدے ہوں گے اللہ رسول کی بات ہوگی کہیں قیام ہوگا کہیں رکوع ہوگا کہیں اذکار ہوگا ہر بلاچی ہر پٹھان ہر سندھی ہر پاکستان ہر میرے عزیزوں پٹھان بلوچی پنجابی وہاں کھڑا ہو جائے گا وہ لوگوں آج اس میلے میں جمع ہوئے ہیں یہ فکر لے کر جو فکر اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی جو فکر اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کو دی تھی جو فکر حاجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی مولوی نام نصر رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی جو فکر مولوی جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی جو فکر اللہ اکبر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی جو فکر حاجی عبدالوہاب کو دی تھی اس فکر کے لیے اکٹھے ہو رہے دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر زندہ ہو جائے اس کے لیے فکر ہوگی اس کے لیے ایک مزاج بنے گا اس کے لیے ایک کام اس کے لیے ایک نمونہ تیار ہے وہ نمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا نکل جاؤ اللہ اکبر تم حضور کے غلام ہو دکان والے بعد میں مکان والے بعد میں گھر والے بعد میں بیوی والے بعد میں بچے بعد بچے والے بعد میں اگر تم نے کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو سب سے پہلے تم نبی کے کام والے ہو نبی کا غم کیا تھا ہر کوئی جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والا بن جائے نبی کی فکر کیا تھی کہ ہر ایک کا تعلق دنیا سے ٹوٹ کر دنیا بنانے والے کے ساتھ جڑ جائے جب تک امت اس فکر پر اس غم کے ساتھ رہے گی اللہ ہر غم سے بے غم کر دے گا جب اس غم کو چھوڑ دے گی اللہ ہر غم کے اندر مبتلا کر دے گا بتاؤ نبی والا غم اپناؤ گے نبی والی فکر کرو گے کون کون رائٹ کے اجتماع میں 2 سے جائے گا انشاءاللہ گاڑی جائے گی آپ سے انشاءاللہ اگر جاؤ گی گاڑی بھائی جو نہ جا سکے بوڑھا نہیں جا سکتا وہ پوچھے مولوی عبدالغفور سے وہ پوچھے مولوی صاحب سے حضرات ایک بندے کا کتنا خرچہ وہ 1500 یا 2000 حضرت میں تو جا نہ سکوں کوئی ایسا دیکھو یہ علاقے میں اور پردے میں بات رکھیو کوئی ایسا ہو جس کے پاس کرایہ نہیں کرایہ میں خرچ کر دوں عمال وہ کرے گا کبھی اس کے عمل میں بھی نہیں آئے گی اجر مجھے بھی پورا پورا ملتا رہے گا اپنے گھر میں روزے رکھواؤ آیت کریمہ پڑھو اپنے گھر کے اندر ذکر اذکار کی کثرت ہو دروشی اللہ سے رو رو کے مانگو گھروں کے اندر بچوں کے اللہ اس اجتماع کو کامیاب کر دے پوری دنیا کے اندر بے دینی اللہ پوری دنیا کے اندر قادیانیت کا فتنہ اور جتنے جھوٹے فتنے اللہ اس پروگرام کی اجتماع اللہ کا فیضان اللہ اس اجتماع سے اللہ سارے فتنوں کو ختم فرما دے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اسرائیل اور یہود و نصارہ کو ہدایت دے دے اگر نہیں تو اللہ تباہ و برباد فرما دے اب 3 دن لے کے جاؤ گے کہ وقت بھی لے کے جاؤ گے اجتماع سے کون کون نکلے گا اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ یہ تو بھائی ہاں جی کون کون نکلے گا پوری جماعت لے کے کون کون نکلے گا اللہ اکبر 1 2 بجائیں گے یہاں سے انشاءاللہ 9 تاریخ کو 9 کو جائیں گے ابھی 9 میں دن باقی 10 9 میں باقی دن ہے اللہ کے راستے میں اس اجتماع کی محنت کے لیے 3 دن کون لگائے گا آس پاس کی بستی میں بس ایک رحمتوں کا میلہ لگنے لگا ہے اس میں میرے ہاتھ سے جاؤں گا ہاں بھائی کون ہے 3 دن کے لیے 3 دن کے لیے کھڑے ہو گے بھائی جن کا 3 دن کا ہے شبیر بھی جائے ماشاءاللہ شبیر بھی جائے جو 3 دن کے لیے نیت کرتے ہیں پرسوں جمعرات آ رہی جمعرات سے اللہ کے راستے میں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن لگائیں گے جمعہ ہفتہ اتوار کو آپ اٹھو کھڑے ہو کے 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ
کو اللہ کے راستے میں جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بھائی اپنے مقام پر محنت کرو. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے, خیر کرم کے اللہ فیصلے فرمائے. یہ بچہ 2 منٹ کی نعت پڑھے گا اور اس کے بعد مولوی صاحب کریں گے دعا. میں نکلوں گا, میں نے جانا ہے سیالکوٹ, 10 بجے وہاں ٹائم ہے بھائی, لیٹ ہوگا. مولوی صاحب دعا یا کلمہ دعا فرما دو تاکہ مجھے نکلنے میں آسانی ہو جائے گا. میں نے اپنی دعا آپ کو سپورٹ کر دیا, ہماری دعا اللہ کے سپورٹ. بھائی ان کی دعا پر آمین کہو گے بھائی؟ میرے ساتھ کرو, آپ کریں گے دعا کوئی نہیں مانگے گا. ایسی بات غلط ہے نا بھائی؟ سارے بیٹھیں گے بھائی, سارے ماشاءاللہ. اللہ چلو بھائی ہمارے دو نعت خان ہیں, کہاں بیٹھو گے؟ ہاں خدمت کرنی نعت خانوں کی ماشاءاللہ. نبیان سلطان مدینے والے دا